آداب ناظرین، میں ہوں وسیم راشد اور اپنے صدا ٹوڈے کے اس پروگرام میں میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین، بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی بھی اور ہماری بھی، ہم سب کی، کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جائے تو اردو زبان و ادب کے تعلق سے ایک ایسی نمایاں اور منفرد شخصیت ہے، اور اس قدر ان کی شہرت ہے کہ اگر میں ان کا نام ہی لوں گی تو یقیناً آپ کے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی، کیونکہ نہ تو وہ کسی تعارف کے محتاج ہیں اور نہ ہی کسی تعریف کے محتاج ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں تقی عابدی صاحب کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ کینیڈا سے تشریف لائے بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے۔ یہ ان کی ادب دوستی کا نمونہ ہے اور ایک مثال ہے کہ اسی بہت ہی قلیل ٹائم میں، بہت ہی قلیل مدت میں انہوں نے ہم کو بھی وقت دے دیا۔ ہم ان کے بہت ممنون ہیں۔ اس شعر کے ساتھ، یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں، یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں، میں تو سناٹا ہوں بکھروں تو صدا ہو جاؤں۔ ایک ایسی شخصیت کو ہم آپ کے روبرو لا رہے ہیں۔ تقی عابدی صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے صدا ٹوڈے کے اس پروگرام میں۔ میری بڑی خوش قسمتی کہ پہلے بھی میں نے آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور وہ بھی اس انٹرویو کے تعلق سے آپ کی شہرت تو یقیناً پوری دنیا میں تھی، تھوڑی بہت آپ کے تعلق سے مجھے بھی شہرت مل گئی۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی کم مدت میں مجھے بھی اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا استقبال ہے ہندوستان میں، اور ہم سب کے دلوں پہ آپ راج کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جتنا اچھا آپ بولتے ہیں، جتنا اچھا آپ لکھتے پڑھتے ہیں، جتنی اچھے آپ کی کتابیں ہیں، جتنا آپ کا کام ہے اردو ادب میں، میں صرف یہاں سے اپنی بات شروع کروں گی کہ آپ ہمارے حیدرآباد کے شہر سے چلے گئے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پہ چھا گئے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، ادب کے ڈاکٹر بعد میں ہیں، پہلے آپ فزیشین ہیں جہاں تک میں جانتی ہوں۔ یہاں سے ادب تک کے سفر کا تھوڑا سا آپ اگر بتائیں گے کچھ تو مجھے اچھا لگے گا۔ بہت بہت ممنون ہوں وسیم راشد صاحبہ۔ آپ کا جو صدا ٹوڈے ہے وہ یوں سمجھیے کہ ٹوڈے کی آواز ہو گیا، آج کی آواز ہے۔ میں کچھ کہنے سے پہلے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ جو اردو ادب ہے، جو حسن یوسف ہے، آپ نے اس کو کنویں سے نکال کر بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں بکھیر دیا۔ کیا بات ہے! تو اس لحاظ سے میں ممنون ہوں۔ جو آپ نے سوال کیا، یقیناً میں اپنے آپ کو صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل کہتا ہوں۔ کیا بات ہے! تو وکالت اردو کی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اردو کو اس وقت اس محبت کی ضرورت ہے، اس پاسداری کی ضرورت ہے جس کی آپ خود تائید کر رہی ہیں۔ آج یونیسکو کے لحاظ سے اردو بولنے والوں کی تعداد 500 ملین ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ 2050 تک یہ تقریباً 1 بلین تک پہنچ جائے۔ یعنی میں جب کہوں کہ مجھے پانی دو تو 500 ملین افراد مجھے پانی دیں گے، لیکن اگر میں لکھ کر اس کو پیش کروں تو لوگ بہت کم ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اردو اب کانوں کی زبان بن گئی ہے، اردو آنکھوں کی زبان نہیں رہی۔ تو کم از کم آج کے اس 21ویں صدی میں، آج کے موجودہ دور میں، آج کے اس گلوبل ولیج میں، آج کے اس دور میں جب ہماری 8 یا 9 اردو کی نئی بستیاں ہیں، آپ کے پروگرام، کیونکہ ایک بہت اہم چیز اردو ادب کے ساتھ، اردو شعر و ادب کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے۔ آپ کے جو پروگرام ہیں اس وقت کتاب کی ہمارے پاس ریڈرشپ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کسی طریقے سے پیغام تو پہنچے، تو وہ صدا جو ہے، جو آج کی ہے، جو آج کے گلوبل ولیج کی ہے، جس کو آپ نے صدائے ٹوڈے کا نام دیا ہے، یہ آج کے موجودہ دور کی آواز جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے، تو اردو کا جو مسئلہ ہے، صحیح ہے کہ میں حیدرآباد دکن سے، تو میں نے تقریباً 40 سال سے یہی سیکھا ہے
کہ اب اردو کے لیے ہم کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسائل میں اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے، جیسے آپ کے پروگرام جیسے، تیسرے یہ ہے کہ اردو کی بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے، یعنی کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ آپ اردو مت پڑھائیے، بلکہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اردو پروگراموں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اردو کتابوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اردو میں اپنے بچوں کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں حاضر ہوا یہاں پر مختلف یونیورسٹیوں میں توسیع لیکچر دینے کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ آج آپ کی آواز ہر ایک جگہ اب ماشاءاللہ سے گونج رہی ہے، تو میں بھی اپنی آواز کو آپ کی آواز میں ملا کر لوگوں تک پہنچنے کی کوشش آپ کی آواز کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آواز کے ساتھ ہی ہم نے آواز ملائی ہے۔ پہلے صدا آپ کی تھی، اس کے بعد اس صدا میں بہت ہی چھوٹی سی معمولی سی آواز ہم نے ملائی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور جاننا چاہوں گی، جو اکثر میں سوچتی بھی ہوں آپ کے تعلق سے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں، اور تو آپ بقول آپ کے طبیب ہیں، تو یہ آپ کی مطلب جو ڈاکٹری ہے یہ کیسے چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ادب کا اتنا کام آپ کا کیسے ہوتا ہے؟ مطلب جن تقی آبدی اکثر لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تقی آبدی نہیں ہے، جن تقی آبدی ہیں، تو میں اس کے بارے میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے ہمارے پاس وقت ہے، میں درست ہے کہ معاش کے لیے اپنا میڈیکل کام کرتا ہوں، لیکن میں ہفتے میں 35 سے 40 گھنٹے ادب پر کام کرتا ہوں، یعنی ہر روز 4 یا 5 گھنٹے، اور پھر ویکینڈ پر۔ زمانہ ہوا کہ میں لوگوں کی دعوتوں میں، لوگوں کی آپ کے جو ہے شادیوں میں شرکت نہیں کرتا، اور یہ کام پہلی کتاب میری جو شائع ہوئی تھی وسیم رشید صاحبہ، وہ تقریباً 1981 میں تھی، اور آج میری 60 سے زیادہ کتابیں۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی ریختہ پہ بھی لگاتار آپ کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو زبان کو کافی پھیلا دیا، اور آپ کی کتابیں ماشاءاللہ خوب پڑھی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو جب بھی کہیں سے ریفرنس لینا ہوتا ہے تو ہم آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کے جو ہے تو مطالعہ تو میرا بہت پرانا ہے، لیکن اس گزشتہ 35 سال میں نے ہر وقت جو وقت ملا، اور دوسرے یہ ہے کہ جب آپ ادب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا کر دیں، بالکل، یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسرے کام کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں اس مسئلے کو اگر سلجھاتے چلے جائیں، الجھاتے چلے جائیں، اس پر گفتگو کرتے چلے جائیں، تو جب آپ بیٹھیں گے شام میں قلم لے کر، تو خود بخود قلم آپ کے جو ہے کاغذ پر رواں دواں رہے گا، مضمون خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ تو میں اس چیز کا گلہ نہیں کرتا کہ وقت کم ہے، وقت ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت کو کس طریقے سے پوری طریقے سے استفادہ کیا جائے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اہل قلم اردو میں وہ جو اوریجنلٹی رکھتے تھے وہ کم ہو گئی، تو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں فزسٹ ہوتا ہوا بھی، ڈاکٹر ہوتا ہوا بھی، اپنے کام میں رکھتا ہوا بھی تقریباً 35-40 گھنٹے اس طرف لگاتا ہوں۔ اب جیسے آپ نے دیکھا، اب ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، اس آج ہی ایک ہی 12 گھنٹے کا پروگرام دیکھ لیجئے، کل رات میں یہاں پہنچا، آج صبح میرا جو ہے لیکچر JNU میں تھا، اب اس وقت آپ کے جو ہے یہاں پر ہوگا، آپ سے میں ٹیلی ویژن پر آپ کے جو ہے مباحثہ اور مشاورہ سر میں چاہ رہی تھی کہ چونکہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، تو چھوٹے چھوٹے سوال میں کرنا چاہ رہی تھی۔ جیسے آپ نے حیدرآباد سے کون سے سن میں اور کون سی عمر میں ہجرت کی؟ دیکھیے میں جو ہے 24 سال کا تھا جب ڈاکٹر بن گیا، اور یہیں سے آپ کی پڑھائی پوری یہیں سے عثمانیہ یونیورسٹی سے میں نے ایجوکیشن کیا۔ اس زمانے میں ہماری پوری اسکولنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک دوسرا راستہ بھی تھا جس کو آندھرا میٹرک کہتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں میں 16-17 سال کی عمر میں ہو گیا اور فوراً میڈیسن میں چلا گیا۔ تو میڈیسن میں اس زمانے میں ایک امتحان ہوتا تھا، تو میں 74 میں، اور جب ہم کمپلیٹ ہوئے تو 75 میں ہم نے آپ کے کمپلیٹ کر لیے، اور فوراً اس کے بعد ہم آپ کے باہر نکل گئے، اور انگلینڈ سے ہوتے ہوئے، امریکہ سے ہوتے ہوئے اب کینیڈا میں۔ پریکٹس آپ نے وہیں کی؟ کینیڈا میں مکمل پریکٹس ہے آپ کی؟ میری 15 سال کی پریکٹس نیو یارک امریکہ میں ہے، اور اب جو ہے پریکٹس یہاں۔ میری ایجوکیشن تینوں مقامات پر ہے، گلاسکو انگلینڈ میں بھی، اور
نیو یارک میں بھی اور ٹورنٹو میں. سر آپ کی سب سے پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی، مجھے تو پتہ ہے کیونکہ میں نے تھوڑی بہت آپ کے بارے میں جو میں جانتی ہوں، پہلے بھی ہمارا انٹرویو ہوا، میں چاہتی ہوں تھوڑا آپ اپنے بارے میں کچھ جی ہاں، میری یوں سمجھیے کہ ایک کتاب تھی جو ایک فارسی تقریر کا ترجمہ تھی شہید، لیکن دوسری جو کتاب اسی کے فوراً بعد آئی وہ کچھ مضامین تھے جو علامہ اقبال کے بارے میں نے لکھے تھے. لیکن سب سے پہلی کتاب جو احتجاج کے طور پہ میں نے شائع نہیں کی اور ابھی تک میری لائبریری میں ہے، وہ کتابچہ تھا محمد قلی قطب شاہ کا. جب میری عمر 18 سال تھی تو میں نے حیدرآباد میں یہ محمد قلی قطب شاہ جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کے صحن میں محی الدین زور صاحب مشاعرہ کرتے تھے. میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ گیا اور وہاں پر ایک شخص نے گفتگو میں بتایا کہ یہ جو مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ ہندو اور مسلمان تہذیب کا آئینہ دار ہے، یعنی اس کا جو دوم ہے وہ اسلامی نور سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے جو سامنے کی جو چیزیں وہ مندر ٹائپ کا ہے، کیونکہ ان کی بیگم بھاگیہ متی آپ کے حیدر محل کے خطاب کے ساتھ آئی تھی. تو مجھے بہت پسند آیا یہ چیز اور اس پر میں نے ایک کتابچہ لکھا. وہ کتابچہ آپ کے جب میں نے لکھا اور اس کو شائع کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں ہر جگہ میں گیا لوگوں سے سب مجھ کو دیکھ رہے تھے، 18-19 سال کا لڑکا اور کتاب لکھا ہے. کسی نے میری کتاب کو شائع نہیں کی. تو آج تک میری لائبریری میں ٹورنٹو میں وہ جو کتابچہ ہے محمد قلی قطب شاہ کا، وہ ایز احتجاج کے طور پر میں نے رکھا ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے دیکھیے جوانوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. اردو 1903 میں اردو ترقی بورڈ بنا، اب اردو تحفظ بورڈ کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمت افزائی نہیں کی، کیونکہ جو کچھ بھی ہیں وسیم آپ اپنی جو ہے کوشش سے آئی ہیں، اس جگہ پر سپورٹ نہیں دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے دیکھا اور یہی میرا احتجاج ہے کہ میرے مقتدی شعراء کو، میرے ابھرتے ہوئے آپ کے جو ہے جرنلسٹوں کو، میرے آپ کے بڑھتے ہوئے آپ کے جو ہے ادیبوں کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. یہ اردو کی عجیب روایت ہے. تو میں نے اس کو احتجاجاً کہ اب میری 60 سے زیادہ کتابیں ہو گئی ہیں، اس کو شائع نہیں کیا. شائع کروں گا، لیکن اس وجہ سے کہ اس وقت جب مجھے ان لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی. مدد کس طریقے سے؟ مادی مدد نہیں، بلکہ ایک قسم کی آپ کو جو سپورٹ ملے، جو آپ کا مورل ہو، ہمت افزائی ہو، وہ نہیں ملی تھی. ابھی جیسے مجھ سے بہت ہی اختر الباسط صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا کہ خاتون اول ہیں یہ، تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہی آپ کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا کام کرتے ہیں. سر اس وقت اردو کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، نئی بستیوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ نئی بستیوں میں کیسے ہم اردو کا مطلب ایک پس منظر میں بھی اور آج کے دور میں بھی کیسے دیکھیے اردو کی اب تقریباً 8 یا 9 اردو کی نئی بستیاں. سب سے پرانی تو انگلینڈ میں تھی، دوسرے نمبر پر یو ایس ہے، تیسرے نمبر پر آپ کے کینیڈا ہے، چوتھے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ ہے، 5ویں میں یورپ کے کچھ کنٹریز ہیں اور پھر آسٹریلیا وغیرہ ہے. رالف رسل نے انگلینڈ میں کہا تھا 1955-60 کے درمیان کہ یہ جو اردو ہے باہر یہ 50 سال میں مر جائے گی. تو رالف رسل کی پیشن گوئی تو ختم ہو گئی. اب اردو چہک رہی ہے، مہک رہی ہے، لیکن اردو کے وہی پرابلم ہیں ہماری نئی بستیوں میں جو ہندی کو بھی ہے. یعنی ہمارے بچے جو ہیں آپ کے، کیونکہ ان ملکوں میں اردو زندہ رہتی ہے ذوق اور شوق سے، مجبوری کے لحاظ سے نہیں. یہاں پر ضرورت ہے، آپ رکشے والے کو چکانے کے لیے، آپ اس جو ہے ٹیکسی کو لینے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ اردو میں بات کریں. وہاں پر بغیر ایک لفظ اردو کا بولے بغیر آپ جو ہیں پوری طریقے سے وہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں. تو وہاں پر ذوق اور شوق سے ہے. ٹھیک ہے، اب ٹورنٹو کو لے لیجئے، اس میں تقریباً آپ کے 2.5 سے 3 لاکھ لوگ ہیں جو اردو بات کرتے ہیں. وہاں پر آپ کے 20 سے زیادہ اخبار ہیں جو ہفتہ وار اردو میں نکلتے ہیں. مشاعرے بھی میں دیکھتی ہوں 70-100 کے قریب مشاعرے ہوتے ہیں. ہاں، لیکن اگر وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ارتباطی پل برقرار رکھیں گہوارے اردو سے نئی بستیوں کا، یعنی یہاں کے شعراء کو بلائیں. ہمارے پاس ایک چیز اور ہو رہی ہے وسیم صاحبہ، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پارٹی بندی جو ہے تباہ کر رہی ہے ہم کو. گروپزم بہت ہے، جس کی وجہ سے جو اصل لوگ ہیں وہ پہنچ نہیں سک رہے ہیں، بلکہ سفارشی لوگ پہنچ رہے ہیں، جس سے اردو کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منی گہوارے ہیں، لیکن ان لوگوں کو وہاں پر ذوق اور شوق ہے، جذبہ ہے.
यहाँ पर गहवारे में एक्सपीरियंस है, एकेडमिक आपके जो कनेक्शन है, तो ये इर्तबाती पुल दोनों तरफ से जब बरकरार हो तो उर्दू की तरक्की हो सकती है। आपकी तो ज़बान माशाल्लाह सर इतनी अच्छी और इतनी आप शुस्ता और पुख्ता ज़बान बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये देख रही हूँ कि अब जो नई आने वाली नस्लें हैं, जैसे आपने कहा कि आँखों की ज़बान नहीं रही है, कानों की ज़बान रह गई है, यही हाल मुशायरों का भी है। मुशायरों में भी आप सब जानते हैं, हम सब आवेला तो बहुत मचाते हैं कि जो मुतशायर आ गए हैं और ये तो ये सर ये जो ग्रुपिज़म है, ये मैं बहुत खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि सर अल्हम्दुलिल्लाह एक आपकी शख्सियत ऐसी है जिसके ताल्लुक से कोई कभी कंट्रोवर्शियल चीज़ सामने नहीं आती, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तकी आब्दी नाम है एक जेन्युइन पर्सन का, तकी आब्दी नाम है उर्दू के दोस्त का, तकी आब्दी नाम है उर्दू परवर शख्स का। तो उसके ताल्लुक से मैं जानना चाहती हूँ सर कि मुझे भी दुख होता है, एक ज़माने तक अरूस हम लोग खुद पढ़ाते रहते हैं और फिर उसके बाद जब हम मुशायरों में आते हैं तो पता चलता है कि हम लोग ना तो मैं तो तहत में पढ़ती हूँ तो पता चलता है कि तहत वालों की गुंजाइश नहीं है, पता चलता है जिनको ज़बान आती है उनकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनकी गुंजाइश है जो गा गा कर और आम लोगों के बीच में बात। तो सर लिटरेरी शायरी तो हो ही नहीं रही और माशाल्लाह आप शायर भी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर एक चीज़ हम शायरों को, क्योंकि मैं तो आपको ज़माने से सुनता हूँ, आप हमारी मुस्तनद शायरा हैं, आपके ख़यालात में इनफरादियत है, लोग जानते हैं कि मैं किसी की बेवजह आपके तारीफ़ नहीं करता, इस वजह से कि आप मुनफरद लहजे की शायरा हैं। मुतशायर ज़्यादा पहले भी थे, पहले होता ये था कि उस्ताद उनको लिख कर दे देते थे तो वो खामोशी से अपने छोटे हलकों में सुनाते, लेकिन अब यह है कि अब इनकी ज़रूरत ये हो गई है कि वो सरे महफिल आके सुनाते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं असल में मसला ये है। और वो जो ग्रुप होता है वाहवा का, साहिब तबरीज़ी का एक फ़ारसी शेर है, साहिब तबरीज़ी कहता है कि दो चीज़ हैं जो शेर की कदर को तोड़ देते हैं, एक वाहवा जो नाशनास करते हैं और एक खामोश जो सुखन शनास रहता है। जी मैं बात कर रही थी यहाँ कि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में जो भी शोरा बुलाए जाते हैं, अब वो मुतशायर हों या क्या हो ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन लॉबिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, ग्रुपिज़म बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि आप ख़ुद माशाल्लाह ज़बान के इतने माहिर हैं और शायरी पे भी बड़ी आपकी दस्तरस है, तो मैं जानना चाहती थी कि ये इस ग्रुपिज़म ने ज़बान को कितना नुकसान पहुँचाया है। बहुत उम्दा और बहुत नाजुक सवाल। ये सच है कि आजकल उर्दू अदब, उर्दू शेर व अदब की तशहीर व तरवीज में मुशायरा सदियों से एक मुस्बत रोल अदा कर रहा है, लेकिन शायद इस 21वीं सदी में ये एक अजीब रुख है कि उर्दू का एक मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। खुद चोर है लेकिन वो कोतवाल को डांट रहा, खुद मुतशायर है और वो शायरों से उलझ रहा है। उसकी वजह ये है कि शायरों की उसको सपोर्ट हासिल है। ये जो लॉबिज़म है, ये जो यानी तू मरा हाजी बेगोई, मैं तुझको हाजी कहूँगा तो मुझे हाजी कहे, इससे उर्दू शरीयत को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। ये लोग, हम भी नाम नहीं लेते, लेकिन ये रोज़े रोशन की तरह दरख्शां हैं कि जो शख्स दो जुमले गुफ्तगू ना कर सके वो किस तरीके से साहिब दीवान गज़ल बन जाए। पर सर एक बात है, ज़बान जब आप बोलते हैं माशाल्लाह तो काफ़ी सजी हुई अच्छी खूबसूरत ज़बान बोलते हैं और शायरी बड़ी सहल है आपकी, बहुत ही आसान सादा और आम फहम ज़बान में आपने शायरी की है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आजकल तो मैं देख रही हूँ कि जो नई नस्ल है वो ये सोचती है कि जितनी मुकफ़्फ़ा मुसज्जा ज़बान में शायरी करेंगे तो उतना ही शायद उनको लोग पढ़ा लिखा समझेंगे। मेरे ख्याल में ये ट्रेंड अगर आपसे मिलने के बाद देखा जाए तो बिल्कुल टूट जाता है।
آپ اگر میری کتابیں بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں سادہ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کے جو ہے کتاب میں مطلب دیتا ہوں، کیونکہ دیکھیے اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ ہم دبیز الفاظ کے ساتھ مسجع اور مخفف الفاظ کے ساتھ گفتگو کریں۔ میرا اندیا یہ ہے کہ ایسے آسان الفاظ استعمال کروں کہ آسانی سے پڑھنے والا سمجھ جائے۔ دوسری میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پوری کتاب میں بھی آپ کے جو ہے اس مقصد کو پیش نہ کر سکیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں انہی سادہ اور سلاست اور نرم الفاظ سے 10 صفحے میں بات کروں۔ تو اس وقت کی ضرورت ہے، پرانے آپ نے انگریزی کے ترجمے دیکھے ہوں گے، دائی دو اتنے مشکل ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتے، وہ ایک ٹرینڈ تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ وہ ٹرینڈ آپ کے جو ہے اس زمانے کا تھا جب وہ ترجمے سے زیادہ اپنا رعب جتانے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھ لیں نا آپ کے۔ سر نئی بستیوں میں اردو پنپ بھی رہی ہے، پھل پھول بھی رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نئی بستیوں میں اردو کے اپنے کچھ مسائل بھی ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں بہت مختصر سا آپ مجھے وہ 2-3 مسائل کے بارے میں بتائیں، اور ان مسائل میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں جو زبان کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ کیا فرق ہے اس میں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پر جو اردو باقی ہے وہ ذوق اور شوق سے ہے، بالکل کسی ضرورت کی تحت نہیں ہے۔ تو قانون مشیت یہ ہے کہ جو چیز آپ کے جو ہے ضرورت کے ساتھ نہیں رہتی وہ پائیدار اور ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ جو محبت میں گئے ہوئے ہیں تو اس سرزمینوں پر اپنا اردو کی محبت سے مشاعرے بھی کر رہے ہیں، اخبارات بھی نکال رہے ہیں، ٹی وی کے پروگرام بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ چینلز بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ تو کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ رونق ہے، لیکن ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں یہ روشنی کے لیے۔ تو اب اس کو کس طریقے سے آپ کے روشنی رکھی جائے، وہ جدید نسل کو یہ امانت دینا ہے جس میں کوتاہی ہے۔ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ملکوں میں سنڈے اسکول ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں اردو پڑھائیں، آدھا گھنٹہ ماں یا باپ بچے کو اپنی زبان میں بات کریں، اس وجہ سے کہ بچے کے دماغ میں وہ کیفیت ہے، وہ قوت ہے کہ وہ کئی گھنٹے تک آپ کے کئی 7 سال کی عمر تک کئی زبانوں کو یاد کر سکتا ہے۔ سر آپ ماشاءاللہ اتنے زمانے سے ہندوستان لگاتار آ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہتی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا بہت ہی، اور ماشاءاللہ آپ دیں گے کیونکہ ذمہ داری سے ہی آپ جواب دیتے ہیں، یہاں کی جو اردو زبان ہے اس وقت وہ کن مراحل سے گزر رہی ہے، مطلب کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اردو کہاں پر ہے اس وقت، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جو مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، باہر کے مشاعروں میں اور ہندوستان کے مشاعروں میں آپ کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ یہ 2 باتیں میں ضرور جاننا چاہتی ہوں۔ بہت صحیح ہے، بہت عمدہ سوالات ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ موجودہ دور میں یہ جو اردو کی جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال ہے، یہ صورتحال تشویشناک نہیں ہے بلکہ گلوبل ولیج کے ایفیکٹ اور اس کے اثر کی وجہ سے ہے کہ بڑی زبانیں چھوٹی زبانوں کو کھا جا رہی ہیں، اور ہمارے پاس یہ کرنا پڑے گا کہ اردو کے املا اور اردو کی دوسری جو اصناف ہیں اس کو اپنانا پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں شاعروں سے کہ غزل کے بجائے نظم کہیں، کیونکہ اس میں خیالات بھی ہیں، آزادی بھی زیادہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ماہیے، گیت، ترالیے، آپ کے تروینی جس کے آپ کے گلزار صاحب آپ کے کیا کہتے ہیں موجود ہیں، ان چیزوں میں زیادہ عروضی جھنجھٹیں نہیں ہیں، کیونکہ اصل چیز جو میرے لیے اہم ہے آپ کے خیالات ہیں کہ آپ کس طریقے سے آج میں بات کر رہا تھا یہی کہ جو نسوانی جذبات ہیں مرد نے اس کی نخالی کی ہے، بناوٹی شاعری کی ہے، وہ تو عورت بتا سکے گی کہ اس کے جذبات کی جو ہے کیا ہے۔ تو اردو ادب میں اب ماشاءاللہ سے خواتین آ چکی ہیں جو پوری طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں، تو وہ ایک مسئلہ ہے کہ اردو ادب میں اس وقت ضروری یہ ہے کہ اردو ادب کو 21ویں صدی سے جوڑیں، اس میں کچھ امینڈمنٹس کریں، اس میں کچھ چیزوں کو آپ کے
آج کے دور سے جوڑ کر پیش کریں. نوجوان ہمارے شاعری میں نہیں آ رہے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ آنا چاہیے. نہیں سر، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ہمہ شمہ شاعر ہو گیا. نہیں، وہ متشائر کی بات دیکھ رہی ہوں سر. نہیں سر، نوجوان لڑکے بھی مطلب کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے بھی شعر کہا ہے، میں نے بھی. میں حیران رہ جاتی ہوں. میں سوچتی ہوں ہم نے تو پوری زندگی لگا دی. ہوتا ہے نا محبت میں تو لٹتے ہی دین و ایمان، بڑا تیر مارا جوانی لٹا دی. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پوری جوانی لٹا دی. یہاں پہ ہر ہمہ شمہ کھڑا ہو گیا کہ جی ہم نے شعر نہیں، مگر ان کا معیار تو وہ نہیں رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ شاعر ہونے دیجیے زیادہ، ٹھیک ہے، اس سے شاعری کی قدر بڑھے گی، اس سے ہمارے دبستان کی قدر بڑھے گی. لیکن وہ جو وسیم کہہ رہی ہیں وہ تو ہم جانیں گے نا، وہ تو ہم کو معلوم ہے وہ کیا معیار ہے. اب یہ دوسرے جو کہتے ہیں ان کا بھی ضروری شوق اس وجہ سے کہ اس ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس کاروان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے زیادہ تشویشناک نہیں ہے. تشویشناک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے مشاعروں کو لوگوں نے ایک طریقے کا اپنا خاص پروپیگنڈا بنا لیا ہے اور لابیزم ہے. یعنی اہم شاعروں کو اور شاعرات کو جگہ نہیں دی جا رہی. یعنی وہ کیونکہ کرتا دھرتا ہے اس ایسوسیشن کا تو وہ 6 مشاعرے بھی رکھے گا تو اس شاعر کو نہیں بلائے گا بلکہ وہ شاعروں کو بلائے گا جس کو وہ چاہتا ہے. تو یہ چیز یا اس کو بلائے گا یا وہ جس کو مانتا ہے. اور ان کے سر پر یہ جو پرانے جو برگد کے جو بوڑھے درخت ہیں، یہ برگد کے جو بوڑھے درخت ہیں، یہ کسی اپنے نیچے کسی اور درخت کو پنپنے نہیں دیتے. تو یہ 2 مسئلے ہیں. کتنی اہم بات کہی آپ نے ایک زمانے سے. یعنی میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکی سر، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا رتبہ ہے، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. ہم سب کافی لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ گدھوں کی طرح چھائے. مطلب میں سچ میں اتنا خراب لفظ اس لیے یوز کر رہی ہوں سر کہ ہم نے محسوس کی ہے کہ گدھوں کی طریقے سے بالکل چھائے ہوئے ہیں اور کسی کو آگے آنے نہیں دیتے. نہیں، میں تو اور بالکل دیکھا جائے تو نوجوان نسل جو آگے بڑھنا بھی چاہتی ہے تو اس کو بھی روک دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آبیاری کریں، بلکہ اپنے ان پودوں کی جو باقاعدہ ابھی چھوٹے ہیں اور جن کو ابھی نشو و نما کی ضرورت ہے. وہ اگر بزرگ ہیں، اگر وہ اہم ہیں تو ان کو بزرگواری دکھانی. بالکل. وہ لوگ میں نہیں سمجھتا کہ بزرگ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ لوگ اتنے نیچ اور اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ ان کو صرف اپنے روزگار اور اپنے حاشیے کی فکر ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی اس قسم کے لوگ اپنی لابی کے ساتھ وغیرہ آئے ہیں یہ پامال ہو گئے ہیں، کیونکہ وہی چراغ جلے گا جس میں دم ہے، وغیرہ سب بوجھ جائیں گے. اب لیکن یہ جامعے کو متاثر تو کر سکتے ہیں نا، یہ مشاعروں کو آپ کے بازیچے بنا سکتے ہیں. اسی وجہ سے اب آپ دیکھیے جو اچھے مشاعرے ہوتے ہیں 100 طریقے کے لوگ اس میں نہیں ہیں. یہی لڑکے جو یا دوسرے افراد جو ایک شور مچانا چاہتے ہیں، جو گڑبڑ کرتے ہیں. تو کوئی شاعر اداکاری میں مصروف ہے، کوئی شاعر آپ کے جو ہے پروگرام میں مصروف ہے، کوئی شاعر 4-5 اپنے جو ہے ارد گرد متشاعروں کو جمع کر کے مصروف ہے، کوئی قصیدہ خوانی میں مصروف ہے. تو حقدار کو حق نہیں پہنچ رہا. مگر میں سمجھتا ہوں صدائے ٹوڈے یہ ہم کو ضمانت دے گی کہ آج کی جو ہماری یہ آواز ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے انشاءاللہ سر. اس وجہ سے کہ حق کی آواز جو ہے زنجیروں سے رک نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین سے براہ راست کچھ ایک چھوٹا سا پیغام دیجئے تاکہ آپ خود روبرو ہو سکیں. ابھی تک تو میرے ذریعے آپ بات کر رہے تھے. بس ناظرین، آپ نے سنا یہ ایک بڑی خوش آنند اور ایک بہت اچھی خبر جو صدائے ٹوڈے دلی سے جاری ہوا. اردو کی نئی بستیوں میں اس کا چرچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وسیم راشد صاحبہ جو اس کی اینکر ہیں وہ ان مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے جو آج کے بہت معروف اور بہت اہم مسئلے ہیں. اگرچہ کہ
مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے، لیکن یہ مسئلوں کا یوں سمجھے کہ سلوشن بھی اور اس کا حل بھی ضروری ہے۔ اردو ادب کو آج ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے، اردو ادب کو آج اس کی بنیادی تعلیم سے جوڑنا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن یوسف جو دہلی میں ہے، یہ حسن یوسف کو پورے بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے بازاروں میں بکھرنا چاہیے۔ سب لوگ انشاءاللہ صدا ٹوڈے کو سنیں اور اپنے اپنی رائوں سے ہمیں مستفید کریں۔ بہت بہت شکریہ سر، میں یہی سے بھی سے شروع۔ تو ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی تھی کہ تقی آبدی صاحب ہمارے ہاتھ لگ گئے، یوں کہیے کہ آئے تو تھے بہت تھوڑی دیر کے لیے اور ایئرپورٹ جانا تھا ان کو، لیکن انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ۔ اور یقین جانیے اگر اسی طریقے سے ادب پرور اور ادب شناس اور ادب دوست ہمارے ساتھ رہے تو ہماری زبان یقیناً کبھی نہیں مرے گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو مر رہی ہے، مر گئی ہے، یقیناً وہ خود اردو کے دشمن ہیں۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ اردو زبان اس جگہ پر نہیں پہنچے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے ہماری زبان ترقی کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں خود بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ تقی آبدی صاحب کے لیے صرف یہی کہوں گی، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سب۔